بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا مزیدار نقطہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں قرآن کا، اور ہمارے بہرحال دینی اکابر اور جو اسکالرز بھی ہیں اور بزرگ ہیں، وہ زیادہ تر یہ پرچار کرتے ہیں کہ آپ نے دین کے معاملات میں عقل کو استعمال نہیں کرنا، یعنی آپ نے کو جو ہم سنا رہے ہیں اس کو مان لیجئے۔ ہم نے زندگی صرف کی ہے قرآن سمجھنے میں، اور جو ہم آپ سے فرما رہے ہیں یا عرض کر رہے ہیں اس کو مانیے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، دیکھیے قرآن کی ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک ایکسپریشن ہے جو میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ایکسپریشن ہے سمعنا و اطعنا۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، کوئی بات سنی نا، یہ صحابہ کرام سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم نے اطاعت کی۔ دیکھیے اس میں گویا کہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ نے کوئی چیز سنی اور آپ نے مان لی۔ یہ سورہ البقرہ کے 285 آیت میں ہے، اسپیشلی جہاں پر ایمانیات کا ذکر ہے کہ یہ رسول ایمان لایا اور مومنین ایمان لائے اللہ پر، اس کے کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔ میں آپ کے سامنے اس کا ایک پس منظر رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی انتہائی اہم پس منظر ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اس سے بالکل چیز عیان لگ رہی ہے کہ اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا دین میں عقل کا استعمال نہیں ہے۔ بلفظ دیگر اسلام ڈز ناٹ انکریج یوز آف انٹلیکٹ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اگر آپ اس کی آیت دیکھیں 200، اس کی آیت 93، دیکھیں البقرہ کی 286 ہے، میں نے وہ جو آیت پڑھی تھی 285 میں ہے، اور میں نے عرض کی تھی وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان لائے، وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ نے تعریف کی۔ لیکن یہ جو لفظ ادھر لکھا سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، وہ اس لیے لکھا اللہ نے کہ اسی سورت کی آیت 93 آپ نے یہ نوٹ فرمانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہود کا ایک کردار ہمارے سامنے رکھا ہے، یہودیوں کا، جو حضرت موسیٰ کے وقت کے یہود تھے، کہ جب ان کو کہا گیا کہ یا بلکہ ہمارے حضور علیہ السلام کے زمانے کے، کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، اس کو مانیے، یہ تو ان پیشن گوئیوں کے اس پہ آئی ہے، یہ دیکھیں نا، اور مطابق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو وہ کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو، اور یہ سارا وہ چلتا آ رہا، اور تم نے گائے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ تو ان کا ایک کردار اللہ نے سامنے رکھا ہے، وہ ہے نا سمعنا و اطعنا، ٹو ورڈز، وہی 2 ورڈز یہاں پر ہیں، اور اس کے کورسپونڈنگ اللہ نے صحابہ کرام کا کردار بتایا ہے۔ وہ 2 ورڈز کون سے ہیں جو جوز کے لیے تھے اس زمانے کے، جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے قالوا سمعنا و عصینا، عین صاد یہ نون الف نا، عصینا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ آپ پلیز نوٹ فرمائیے، یہ جو ایکسپریشن ہے نا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے تو پھر آپ عقل کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آپ سنیں اور مان لیں، نہیں، یہ اس پس منظر میں وہ آیت اتری نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے قرآن کو اس کے پس منظر میں دیکھنا، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، سیاق و سباق۔ تو اس کا سیاق و سباق آیت نمبر 93 میں ہے۔ اللہ نے جب یہود کے بارے میں دیکھیں گفتگو کیے جا رہا ہے، اور پھر آگے چل کے اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج اور ہے کہ سنا اور اطاعت کی۔ یہ دیکھیں تورات، یہ ان کے عمل کی تعبیر ہے جسے قرآن نے ان کے قول کی جگہ رکھ دیا ہے، گویا انہوں نے شروع ہی میں اقرار اطاعت کا نہیں بلکہ نافرمانی کا کیا تھا۔
اور ادھر اطاعت اقرار کس چیز کا ہے؟ ماننے کا۔ تو بہرحال یہ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ اس آیت کو نکالا کہ ہم نے مانا، سنا اور مان لیا اور آپ اس کو پورے قرآن پہ کر دیں اور دین کی کارپس کے بغیر سمجھے انہوں نے مانا۔ قطعاً نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ریزننگ کی، اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیجیے، سب سے بڑی کیا، حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر خطاب، وہ ان کو میرے خیال 8 سال لگے، 8 سال مکہ میں وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی مخالفت کرتے رہے، تھوڑے 8 سال۔ اور جس دن وہ نکلے تھے تلوار لے کر کے آج میں ان کا کام تمام کر دیتا ہوں، تو وہ اس لیے نکلے تھے گھر سے، وہ تو جو بھی واقعہ ہوا تو وہ ریزننگ کے تحت انہوں نے یہ بات۔ حضرت خالد بن ولید جن کو آپ سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار، وہ تو مدینہ میں جب ہجرت ہوگی حضور علیہ السلام کی، اس کی بھی کہاں جا کے میرے خیال فتح مکہ کے قریب جا کر کہیں انہوں نے ایمان لے کے آئے ہیں وہ۔ اور سب سے بڑی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے نظر انداز نہیں کرنی کہ عقل کتنی ضروری ہے، کہ ہر شے عقل سے ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جو میں نے اس سے پہلے کلپ جو بنایا ہے، میں نے اس میں یہی کہا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان وہ نہیں ہوتا کہ آپ ایمان لے آئیں بغیر سوچے سمجھے۔ پچھلے کلپ میں نے گزارش کی ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشانیاں دیکھیں، آیات دیکھیں، یو ریڈ دا سائنس۔ قرآن کی آیت جو ہے، سینٹینس کو آیت کہتے ہیں، جس کا مطلب بھی نشانی ہے۔ تو آپ ایمان لاتے نشانیاں دیکھ کر، وہ میرے پچھلے کلپ میں ڈیٹیل ہے۔ دیکھیے اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے، جب اللہ پاک نے فرشتوں سے اظہار کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں دنیا میں، یعنی خود مختار ہستی، فری ول اس کو دینے لگا ہوں، ہومو سیپین، آدم کو جو پہلا انسان ہے، یعنی یہ اس کے پاس مرضی ہے، یہ نیکی کرے بدی کرے۔ فرشتے مان گئے تھے؟ کیا وہ سمعنا و اطعنا کیا انہوں نے؟ ہم نے سن لیا یا اللہ اور مان لیا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ انہوں نے انٹلیکٹ کی بیسس پہ سوال کیا کہ یا اللہ تو اس کو فری ول دے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، کرپشن کرے گا، ریپ کرے گا، مرڈر کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرشتوں کو مار دیا ادھر کلیشنکوف رکھ کے کہ میں خدا ہوں، تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ مجھ سے یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، میں اس پہ الگ کلپ بناؤں گا، وہ نام کیا ہیں، میں اگلا کلپ میرا خیال اسی پر بناؤں گا۔ تو جب وہ نام بتائے گئے تو فرشتے سمجھ گئے کہ یار یہ تو ہمیں اسکیم سمجھ آ گئی ہے۔ اس پر اللہ نے کہا اب آپ اس کو سجدہ کیجئے، یعنی حق جب واضح ہو گیا، حق پیش کیا گیا، سمجھ نہیں آیا، فرشتوں نے سوال کیا، وہ حق اللہ نے جب کلیئر کیا تو فرشتے مان گئے۔ یعنی وہ انٹلیکچوئل کویشچننگ تھی، لہٰذا یہ جو ہے نا سننا اور اطاعت کی، اس کا کوئی بھی تعلق دین کے سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ آپ نے انٹلیکچولی ریزننگ کے ساتھ سوال کر کے سمجھ کر پھر ایمان لانا ہے۔ یہ اور دیگر مقامات پہ بالکل کلیئر ہے قرآن اس پہ۔ تو جیسے میں نے عرض کی فرشتوں نے سوال کیا، تو یہ جو ہے نا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اس کے عوض اللہ پاک نے یہ آگے چل کے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔